72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے، کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟ وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کے سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے. اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے، ان اچھے اعمال کا سب. وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. دیکھیے وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے، وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا. نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے، نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہے، نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا. وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا، اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا. مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو بھی تو کوئی چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. اور آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے، اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ سوال اللہ سے بنتا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں. میں تو قرآن، اللہ نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی. تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے. نا مولانا صاحب، جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی، 72 حوریں ملیں گی، وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ایسی لمبی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ویسی ہوں گی، 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی. موجود ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں، اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے. باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں، بہت سے سائنس کے کام ایسے ہیں جو یہودیوں نے کیے. اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی. تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے. تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں، ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں، موبائل یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی، تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں. کیا شاپنگ مال ہے، کیا لائبریری ہے؟ کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے. اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں. تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں ماڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟ اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے، شراب کو حرام کہا ہے، تو شراب دنیا میں حرام ہے. اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب طہور کہا ہے، اس کو شراب طہور کا مطلب پاک پانی، حرام پانی نہیں، ناپاک پانی نہیں، ایسا پانی نہیں جس سے آدمی بہک جائے، ایسا پانی نہیں جس سے نشے میں آ جائے، ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی عیاشی کرے. شرابن طہورا کہا ہے قرآن. تو شرابن طہورا اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو دے گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے. جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے، اللہ چاہی زندگی گزاری ہے، قرآن چاہی زندگی گزاری ہے، اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے، اس کا ثواب دے رہا ہے، اس کی جزا دے رہا ہے، تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو. غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے،
تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے, اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا, قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا, حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا, حدیث کو نہیں پڑھے گا, اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. دوسری بات, محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے. قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے, قرآن کہتا ہے جوا ناجائز ہے, اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوا جائز ہے. تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا, قرآن میں کہاں جائز ہے شراب, قرآن میں کہاں جائز ہے جوا, قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے, اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے, مجھے بتا دیجئے. قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں. دوسری بات, آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں. میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا, میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف. سپوز کیجیے, میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پہ. آپ نے 9/11 کا نام سنا ہوگا, بڑا مشہور واقعہ ہے. 9/11 یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی. 9/11 کو سچا واقعہ نہیں ہے. کیونکہ آپ کے خیال سے بہت سے دوست, ہمارے ہندوستانی دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب اسلام نہیں آیا تھا بر صغیر میں, یعنی ہندوستان پاکستان اس سارے علاقے میں, اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہندو تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں, ہمارے آبا اجداد یا جو بھی, سب وہ ہندو تھے؟ نہیں, دیکھیے ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم جو ہے ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں. یہاں جو لوگ عرب لوگ آئے تھے جنہوں نے ہندوستان پاکستان متحدہ ہندوستان کو فتح کیا تھا, وہ لوگ آئے اور واپس چلے گئے. انہوں نے یہاں آبادی تو کی نہیں, لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ہم کنورٹڈ مسلمان. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آبا و اجداد یا ہمارا شجرہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا کسی صحابی سے ملتا ہے. اگر کچھ لوگوں کے پاس شجرے ہیں تو وہ اوتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں, غیر اوتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں. مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو کنورٹڈ مسلمان ہیں وہ پکے مسلمان نہیں. مسلمان جب آدمی ایمان لے آیا اللہ پر, قرآن پر, اس کے رسولوں پر, فرشتوں پر, یوم آخرت پر, وہ پکا مسلمان ہے. ان کے والد چاہے جو بھی تھے, جیسے صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام ایمان لائے تو ان کے والدین غیر مسلم تھے لیکن صحابہ کرام مسلمان تھے, ایمان والے تھے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی. تو ہم بھی مگر وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تھا نا, کسی کی بھی گردن پہ تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے آپ ہی کلمہ پڑھ دے گا. یہ آپ سوچے, اسلام اگر تلوار کی زور سے پھیلتا تو 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, ہندو تو ایک بھی نہیں بچتا, سارے ہندو ختم ہو گئے ہوتے. 800 سال کا زمانہ معمولی زمانہ نہیں ہوتا محترمہ. اگر تلوار کے زور سے چوری بھی کرتا ہے, مسلمان زنا بھی کرتا ہے, مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے, مسلمان شراب بھی پیتا ہے, مسلمان گالی بھی دیتا ہے, مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے, مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے, آج پھر انہی مسلمانوں کا اگزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, حالانکہ میں چونکہ آپ کا اچھا آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے, میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں. ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا, ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ, وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر, یہ تو عیاشی ہے, یہ تو عیاشی ہے. اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا, وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی, اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا, میں ان سے کہتا کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس
بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں, اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں. کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں, ہمیں کوئی شوق. ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے, اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں. بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو, جو بات سمجھنا چاہتا ہو. ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں. ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے, میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے, میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے. آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تبھی آپ کو بے عزتی. دلائل ہیں, سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے, وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے. جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنے ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے, اتنا پروٹوکول دے رہا ہے, آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو. یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے, تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو؟ تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کوئی علمی بحث ہو, کوئی اس میں کوئی ٹاک شوق ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا. اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ. پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی, اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت؟ خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے. یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے, 72 حوریں مردوں کو ملیں گی, یہ تو عیاشی ہے, شراب اور یہ. تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے, عیاشی کی تو جگہ ہے وہ. اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے. اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں, کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی, ان میں شریف عورتیں جائیں گی. شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں. عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے, بائی نیچر. نیچر ہی بگڑ جائے تو نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا. پھر تو وسیم کو ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو. یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا. ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل, بہو کس کو بنا کے لاؤں, فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو. جب فطرت مسخ ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے. اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی, مجھے تو شوق ہی میل کا ہے, مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہوں. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں, ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک, ان پہ تو غضب ہوگا. تو جہنم میں جائے گا, پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ. تو جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے, وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں, جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں. ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے. کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے, کبھی دیکھا آپ نے؟ دنیا میں ایسا پاگل دیکھا؟
ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے، ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا، ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے۔ کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے ہوں؟ کبھی دیکھا؟ وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں۔ یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا، اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا، 1 مرغی اور 10 مرغے کا، اور بڑی اچھی میم بنائی تھی۔ وہ مرغی بالآخر اس دار فانی سے کوچ کر گئی، واقعی مر گئی، حقیقت ہے۔ تو انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو۔ تو یہ الٹا ہے، یہ سوال ہی بیہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب، یعنی مردوں کو اتنی عورتیں، یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے، زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے۔ شریف عورت ایک شوہر سے کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو، چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب شرافت کیا ہے؟ شارٹ ہے، شرافت نہیں ہے اس میں۔ وہ خراب ہو جائے، فحاشی کی طرف چلی جائے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے، محبت کسی اور سے ہو گئی، شوہر خراب ہے یا کیا ہے، وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھئی، لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے؟ وہ ہوگی ایک سے ہی، اس کی ساری توجہ پھر اسی ایک، وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بیوی بن جاؤں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں، اس کی بھی، وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے اس کی بھی بن جاؤں۔ یہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیٹنگ آؤٹ ہے، یہ پھر عورت نہیں ہے۔ تو خیر کہاں سے کہاں، آج بات سمیٹتے جلدی سے ختم کر، ٹائم بتا دیں جلدی سے کیا ہو رہا ہے۔ 1:02 ہو گیا نا، بس ابھی سمیٹ رہا ہوں، لپیٹ رہا ہوں بات کو۔